باقی بہت سی چیزیں روایات کی صورت میں، قصے کہانیوں کی صورت میں مشہور ہو جاتی ہیں۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ قربانی اور حج یہ سنت ابراہیم آپ کے تصور میں تو ہے، لیکن جو عرف میں ہے کہ اس کے پیچھے کسی واقعے کو منسوب کرتے ہیں کہ قربانی ابراہیم علیہ السلام نے کی تو اس سے چل پڑی، اور جو صحیح کرتے ہیں صفا مروہ کی اس سے چل پڑی صحیح۔ یہ ایسے ہی ہے کہ انبیاء کرام نے اس کو سنت بنا کے اللہ کی مشیت سے جاری کیا ہے؟ قرآن مجید نے اس سوال کا نہایت واضح جواب دیا ہے کہ جیسے ہی بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی، اور تعمیر نو ہوئی اس لیے کہ بیت اللہ یہی بتایا جاتا ہے کہ پہلے بھی موجود تھا لیکن اس کا انہدام ہو چکا تھا۔ سیدنا ابراہیم نے اس کی بنیادیں اٹھائیں، اپنے بیٹے کو ساتھ لیا۔ جب اس کی تعمیر مکمل ہو گئی تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ارنا مناسکنا، یعنی اب اس گھر کی عبادت کے لیے ہم کو آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے وہ کیا طریقے ہوں گے جو ہم نے یہاں اختیار کرنے، ان کو مناسک کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر رویا میں ان کو وہ دکھا دیے گئے، اور وہ مناسک ہیں جو ہم ادا کرتے ہیں۔ اس کی نوعیت یہ ہے، یعنی سیدنا ابراہیم کے بعد یہ مناسک باقاعدہ جاری کیے گئے۔ ان کی تعلیم خود اللہ تعالیٰ نے دی، اور میں بارہا واضح کر چکا ہوں کہ یہ مناسک کیا ہیں۔ یہ شاعر اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی جان نظر کر دینے کی علامتیں ہیں، علامتی اظہار ہے، سمبولک ایکسپریشن ہے اس کا۔ اس کو میری کتاب میزان سے آپ سمجھ لیجئے، اس میں ایک ایک جز کو الگ کر کے بتایا گیا ہے کہ وہ کس چیز کا سمبل یا کس چیز کی علامت ہے۔ تو حج و عمرے کے باب میں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ صحیح تعبیر یہ ہے۔ باقی بہت سی چیزیں روایات کی صورت میں، قصے کہانیوں کی صورت میں مشہور ہو جاتی ہیں۔ قرآن مجید سے اس معاملے میں ہمیں ہر پہلو سے بالکل واضح اور قطعی ہدایت دے دی، اور وہ ہم پر واضح ہے۔ اس میں کوئی حصہ رہ گیا ان کے ساتھ؟ کوئی پوچھا انہوں نے کہ جب یہ پہلا عمل ہوا تھا جیسے قربانی سیدنا ابراہیم نے کی، تو یہ اسی موقع پر اللہ نے اس کو سنت بنا کے جاری کیا، یہ عمل کیسے ہوا؟ جی میں اس کا جواب تو میں نے دے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے مناسک اصل میں اس موقع کے اوپر ان کو رویا کے ذریعے سے سکھائے۔ محرم اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس ایک بن کھیتی کی وادی میں لا بسایا ہے، یعنی یہ تیرا حرمت والا گھر ہے، تو نے اس کو بیت اللہ قرار دیا ہے، یہ تیرے دین کا عالمی مرکز ہے۔ میں یہاں اپنے بچوں کو آباد کر رہا ہوں، اپنی اولاد کے ایک حصے کو آباد کر رہا ہوں۔ ایک باپ کے جو کچھ احساسات اپنی اولاد یا اپنے بچوں کے بارے میں ہو سکتے ہیں اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ یہاں خاص طور پر اس کا ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ گھر تو تیرا ہے اور تیری حرمت والا گھر ہے، تو نے اس کو بڑی عزت بخشی ہے، لیکن یہ تیرا انتخاب ہے کہ جگہ ایسی ہے جو وادی غیر ذی زرع ہے، یعنی جس میں زندگی کے ساز و سامان نہیں ہے۔ زندگی کے ساز و سامان یہی ہوتے ہیں کہ ہریالی ہے، درخت ہیں، پھل ہیں، تو انسان اگر کچھ بھی میسر نہ ہو تو گزارا کر لیتا ہے، لیکن چٹیل میدان ہے یا چٹانیں ہیں یا پہاڑ ہیں یا وادی ہے، اس میں کہیں دور دور تک کوئی سبزہ، کوئی رویدگی بھی نظر نہیں آتی، تو اس کو انہوں نے یہاں بے وادن غیر ذی زرع سے تعبیر کیا ہے، یعنی یہ بن کھیتی کی زمین ہے، یہاں میں نے آباد کر دیا ہے، تیرا انتخاب ہے، تو نے اسی سرزمین کو پسند فرمایا کہ یہاں اپنی عبادت کا یہ عالمی مرکز بنائے، اس کی میں تعمیر کر رہا ہوں، اور اب تیرے ہی ایما پر اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو یہاں آباد کر رہا ہوں۔ یہ ایما کس طرح ہوا وہ الگ سے بیان ہوا ہے، اور دوسری صورتوں میں تفصیلات کے ساتھ زیر بحث بھی آئے گا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک رویا دیکھا، اور اس میں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ اس طرح کی ایک بن کھیتی کی سرزمین میں اولاد کو اپنے آپ سے الگ کر کے اگر چھوڑنے کے لیے ہدایت کی جائے تو یہ گویا ذبح ہے، یعنی بچوں کو انہوں نے سپرد کر دیا اللہ تعالیٰ کے۔ ذبح نظر کی تمثیل ہے، اور اصلاً اللہ تعالیٰ کا یہی مطالبہ بھی تھا کہ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو ہمارے لیے نظر کر دیں۔ یہ نظر تھی جس کو اس صورت میں دکھایا گیا، ممثل کر کے دکھایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی کوئی تعبیر نہیں کی، بلکہ جس طرح تھا اسی طرح وہ بات اپنے بیٹے کے سامنے رکھ دی، اور بیٹے نے پورے شعور کے ساتھ یہ کہا کہ اس پر عمل کریں آپ، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ مقصود نہیں تھا، مقصود یہ تھا کہ یہاں بیت اللہ کے پاس
اسماعیل کو آباد کیا جائے اور آپ اپنے ساتھ رہنے کے معاملے میں یہ قربانی دیں کہ آپ تو چلے جائیں لیکن اولاد یہاں آباد رہے. تو یہ اللہ کی نظر کرنے کی ہدایت تھی، نہ کہ کسی کو ذبح کرنے کی ہدایت تھی. چنانچہ آباد کر دیے گئے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اب میں نے تیری ہدایت کے مطابق تیرے ایما سے ان کو یہاں بسا دیا ہے، لا کے بسا دیا ہے. مجھے جو ہدایت کی گئی تھی میں نے اس پر عمل کر دیا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ ربنا لیقیم الصلاۃ، پروردگار اس لیے کہ وہ اس گھر میں نماز کا اہتمام کرے. یعنی یہ گھر کیا ہے؟ ایک مسجد ہے، یہ ایک معبد ہے، یہ اللہ کی عبادت کا گھر ہے. ہمارے ہاں عام طور پر اس حقیقت کو نہیں سمجھا جاتا اور یہ خیال کر لیا جاتا ہے کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی کوئی تمثیل ہے جس کی لوگ پوجا کرنے جاتے ہیں. وہ مسجد ہے، مسجد حرام ہے، عبادت گاہ ہے، معبد ہے. یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے مرکز کی حیثیت سے جو سب سے پہلی عبادت گاہ بنائی گئی، قرآن مجید بتاتا ہے کہ وہ بیت الحرام ہے، اور قرآن مجید اس کو المسجد الحرام بھی کہتا ہے، یعنی مسجد، معبد، عبادت گاہ. چنانچہ دیکھیے کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ گھر اس لیے بنایا گیا ہے کہ یہ میری اولاد یہاں آباد ہو، وہ اس گھر میں نماز کا اہتمام کرے. نماز اللہ تعالیٰ کی پرستش کا علامتی اظہار ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی 3 جہتیں دین میں بہت نمایاں ہیں. پرستش کا تعلق، وہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کی پوجا کرتے ہیں، اپنا سر اس کے سامنے جھکاتے ہیں، اس سے دعا کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، یہ پرستش ہے. دوسرا اطاعت کا تعلق ہے. روزے کی عبادت اسی چیز کو نمایاں کرنے کے لیے فرض کی گئی ہے. اور تیسرے نظر، یعنی اپنے جان و مال کو اللہ کی نظر کر دینا. حج و عمرہ کی عبادات، اسی طرح عید الاضحیٰ کی قربانی وہ اسی مقصد سے مقرر ہوئی ہے. تو یہاں انہوں نے نماز کا خاص طور پر ذکر کیا ہے، اس لیے کہ پرستش کی ایک صورت وہ ہے جو رکوع سجود ہم عام طور پر 5 نمازوں میں کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، اور اسی کی ایک صورت بیت اللہ کے ساتھ خاص ہے اور وہ طواف ہے. اس کو بھی صلاۃ البیت کہا ہے قرآن نے. یعنی یہ گویا اس گھر کی خاص نماز ہے، تو نماز کا اہتمام کریں. پروردگار اس لیے کہ وہ اس گھر میں نماز کا اہتمام کریں. اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، نماز خدا کے ساتھ ہمارے تعلق کا اولین ظہور ہے. یعنی جس وقت ہم ایک پروردگار پر ایمان لے آتے ہیں، اور یہ میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ ایمان انبیاء علیہم السلام کی خبر ملنے کے بعد لایا جاتا ہے. یعنی ہماری عقل جس جگہ ہم کو پہنچاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم مخلوق ہیں، ہمارا ایک خالق ہونا چاہیے. یہاں تک عقل ہاتھ پکڑ کے لے جاتی ہے، لیکن وہ خالق ہے تو اس کا صحیح تصور کیا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، وہ ہمارے ساتھ کس طرح معاملہ کرتا ہے، اس کو انبیاء کے پیغمبروں نے بتایا ہے. یہ انسان اپنے طور پر اخذ نہیں کر سکتا، اس کا استنباط نہیں کر سکتا، اس کو دریافت نہیں کر سکتا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا کہ پہلے دن سے جس طرح انسان کو ایک فطرت دی، جس طرح اس کو یہ عقل اور شعور عطا فرمایا کہ وہ ایک خالق کو تلاش کرے، اسی طرح پہلے دن سے، پہلے انسانی سے نبوت کا سلسلہ شروع کر دیا تاکہ اس کو یہ خبر مل جائے، اس سوال کا جواب بھی مل جائے. اللہ کے پیغمبروں نے اللہ کا تعارف کرا دیا ہے. اور جب ہم پروردگار کو مان لیتے ہیں تو جن حیثیتوں سے مانتے ہیں وہ اگر غور کریں تو 3 بنیادی چیزیں ہیں. وہ ہمارا معبود ہے، وہ ہمارا پروردگار ہے، ہماری پرورش کا اہتمام کرتا ہے، ہمارے تمام معاملات اسی سے وابستہ ہیں. وہ صرف خالق ہی نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے اس عالم کا نظم بھی وہی چلا رہا ہے. اور نہ صرف یہ کہ اس کا نظم وہ چلا رہا ہے، ہماری ربوبیت کا اہتمام کر رہا ہے، بلکہ یہ نظم ایک بادشاہ کائنات کی حیثیت سے چلا رہا ہے. یہ جو دعا ہے قرآن کی آخری دعا، اس میں دیکھیے یہ تینوں ہی باتیں کہی گئی ہیں. اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس. یعنی وہ پروردگار ہے، ہم سب انسانوں کا پالنے والا ہے، وہ ہمارا بادشاہ ہے، وہ ہمارا معبود ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان سب پہلوؤں سے ہمارا تعلق پیدا ہوتا ہے. اب اس تعلق کا سب سے پہلا ظہور کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ پرستش ہوگا. ہمارا معبود ہے تو سر اس کے سامنے جھکنا چاہیے، دل اس کے سامنے جھکنا چاہیے، مناجات اس سے کرنی چاہیے، دعا اس سے کرنی چاہیے، اسے یاد رکھنا چاہیے. یہ گویا اس بنیادی حقیقت کا اعتراف ہے جو اس پہلے رشتے اور سب سے بڑے رشتے کے علم میں آنے کے بعد ہم اختیار کر لیتے ہیں. پھر دوسرے رشتوں کا بھی شعور پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جیسے کہ ماں ہے، جیسے باپ ہے، جیسے اعزاء اقربا ہیں. اور ان رشتوں کے معاملات کو صحیح اصول پر قائم کرنے کا نام اخلاق عالیہ. یعنی اچھے اخلاق کیا ہیں؟ یہی کہ ہم تمام رشتوں کو پہچانیں، خواہ وہ ہمارے قریبی رشتے ہیں، خواہ وہ انسانیت کے رشتے ہیں، خواہ وہ معاشرے کے رشتے ہیں، خواہ وہ ایمان کے رشتے ہیں،
خواہ وہ کسی برادری کے رشتے ہیں، جو رشتے بھی ہیں ان کو جب ہم صحیح خطوط پر پہچان لیتے ہیں اور ان کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ایثار اور احسان کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، تو اس سے جو چیز وجود میں آتی ہے وہ مکارم اخلاق ہے، اعلیٰ اخلاق ہے۔ اخلاق اسی چیز کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ہمارے اس اخلاقی وجود کا تقاضا کیا ہے؟ یہ کہ ہم جس طریقے سے ماں کی عزت کرنے کے پابند ہیں، باپ کا وقار قائم رکھنے اور اس کا احترام کرنے کے پابند ہیں، اسی طرح سے اللہ کی پرستش کرنی چاہیے ہمیں، اس لیے کہ وہ ہمارا معبود ہے، ہمارا خالق ہے۔ تو میں نے لکھا ہے کہ نماز خدا کے ساتھ ہمارے تعلق کا اولین اظہار ہے، یعنی اگر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے بعد یا اس کی معرفت کے بعد کوئی جذبہ انسان میں پیدا ہونا چاہیے تو وہ رکوع و سجود کا جذبہ ہے، اور یہی نماز ہے۔ اس کو ایک خاص حیت یا ایک خاص صورت دے دی گئی ہے، ورنہ اصلاً کیا ہے؟ رکوع و سجود یعنی غیر معمولی اعتراف عظمت کے ساتھ اپنے آپ کو جھکا دینا۔ اس میں یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ صرف سر اور کمر ہی کو نہیں جھکنا چاہیے، بلکہ دل کو بھی خدا کے سامنے جھک جانا چاہیے۔ نماز خدا کے ساتھ ہمارے تعلق کا اولین ظہور ہے، باقی تمام چیزیں اسی سے پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی جب ہم نے اللہ کو مان لیا، اس کی معرفت حاصل کر لی، تو پہلی چیز کیا ہوگی؟ ہم اس کو معبود مان کر اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیں، اپنے آپ کو جھکا دیں۔ اپنے آپ کو جھکا دینا، اپنے آپ کو سپرد کر دینا، یہ سبمیشن ہے جس کو عربی زبان میں اسلام کہتے ہیں۔ اسلام کے معنی یہ ہے، یعنی اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دینا۔ یہی مطلب ہے اس جملے کا جو سیدنا ابراہیم کی زبان سے نکلا تھا کہ اسلمت لرب العالمین، پروردگار میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا۔ تو یہ سپرد کر دینا، اس کے لیے جو علامتی اظہار ہے وہ سب سے پہلے نماز کی صورت میں ہوتا ہے۔ باقی تمام چیزیں اسی سے پیدا ہوتی ہیں، یعنی جب اللہ کے سامنے جھک گئے تو اب اس کا حکم آئے گا تو مانیں گے، اس کی ہدایت کے مطابق زندگی بسر کریں گے، تو اس سے گویا باقی سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں اسی کا ذکر کیا ہے۔ یہی سبب ہے کہ دین میں اس سے ابتدا کی گئی ہے۔ یہ توحید کے نتیجے میں یا توحید پر ایمان کے نتیجے میں جو سب سے پہلا عمل پیدا ہونا چاہیے وہ ہے نماز۔ تو یہاں سے دین شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں اسی کا ذکر کیا ہے۔ وہ اس حقیقت کو خوب جانتے تھے کہ اگر نماز اپنی صحیح روح کے ساتھ قائم رہے گی، صحیح روح کے ساتھ، یعنی وہ اگر محض رسم بن گئی ہے تو پھر تو ہر چیز برباد ہو جاتی ہے، لیکن اگر نماز اپنی صحیح روح کے ساتھ قائم رہے گی تو دین کی کوئی چیز بھی ضائع نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص 5 وقت اپنے سب کام چھوڑ کر اٹھتا ہے اور اٹھ کر اپنے پروردگار کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور شعور کے ساتھ ہوتا ہے، تو پھر یہ باور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ لوگوں کے حقوق تلف کرے گا، لوگوں سے بے انصافی کرے گا، کسی کے ساتھ ظلم کرے گا، ان کے حقوق ادا کرنے سے گریز کرے گا، عدل نہیں کرے گا یا قائم بالقسط نہیں رہے گا۔ یہ پھر مانا نہیں جا سکتا۔ یہ البتہ الگ بات ہے کہ وہ رسم بن گئی اس کی زندگی میں اور اس نے آ کے کہیں سر جھکا دیا ایک رسم کے طور پر، اور اس کے کوئی اثرات زندگی میں نظر نہیں آتے۔ ورنہ صحیح روح کے ساتھ اگر 5 وقت بندہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو یہ اتنی غیر معمولی چیز ہے کہ یہ اس کو کبھی اس حقیقت کو فراموش نہیں کرنے دیتی کہ تم خدا کے بندے ہو اور تمہیں خدا کا بندہ بن کر رہنا ہے اور خدا کے بندے کی حیثیت ہی سے زندگی بسر کر کے دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ تو نماز اپنی صحیح روح کے ساتھ قائم رہے گی تو دین کی کوئی چیز بھی ضائع نہیں ہوگی، بلکہ یہی نماز ہر چیز کو قائم رکھنے کا ذریعہ بن جائے گی۔ یعنی جب انسان فجر کی نماز پڑھنے کے بعد نکلے گا تو ظاہر ہے کہ دنیا کی سرگرمیاں اور دنیا کی مصروفیتیں بھلا دیتی ہیں، لیکن ظہر پھر یاد دلائے گی، عصر پھر یاد دلائے گی، مغرب پھر یاد دلائے گی۔ اسی لیے شب و روز میں ہر تغیر اور ہر تبدیلی پر ایک نماز فرض کی گئی ہے۔ چند لمحوں کے لیے آؤ اپنے پروردگار کو یاد کرو۔ انسان غور کرے تو یہ اتنا غیر معمولی اہتمام ہے جس سے انسان خدا کو یاد رکھ سکتا ہے، اور جس کو خدا یاد رہے اور خدا اس کے فکر کا اور اس کے عمل کا حصہ بن جائے، بس وہی سچا مومن ہے۔ تو انہوں نے دعا کی کہ پروردگار اس گھر کو یہ نماز سے آباد رکھیں، اس میں اس کا اہتمام کریں۔ وہ چونکہ ایک وادی غیر ذی زرع میں ایک اجنبی سرزمین میں آباد کر رہے ہیں، یہاں پہلے سے ان کا خاندان نہیں ہے، وہاں کچھ اور قبائل آباد ہیں۔ عام طور پر بیان کیا جاتا ہے تاریخ میں کہ بنی جرہم کے قبائل تھے جو وہاں آباد تھے، ان لوگوں کے اندر آباد کر رہے ہیں، اور یہاں رہیں گے تو گرد و پیش میں جو لوگ دیہات میں بستے ہیں یا دور دراز علاقوں سے آتے جاتے ہیں وہ سب ظاہر ہے کہ ان کو ہدف بنا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے دعا کی کہ پروردگار یہ نماز کا اہتمام کریں، اور فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، سو تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دیں۔ یعنی یہ لوگ جو یہاں بستے ہیں یا اس بیت اللہ کے گرد و نواح میں آباد ہیں، اس کے ماحول میں ہوں گے، ان سب کے دل ان کی طرف مائل کر دیں۔ اور وارزقھم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور انہیں پھلوں کی روزی عطا فرما اس لیے کہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ یہ انہوں نے گویا اپنی اولاد کے لیے دنیا میں کیا چاہتے ہیں، امن کی دعا کی، روزی کی دعا کی۔ یہی 2 چیزیں ہیں
جس پر انسان کی زندگی کا انحصار ہے. باقی سب چیزیں تو انسان کے لیے زینت کی چیزیں ہیں, مل گئیں نہیں ملی نہ صحیح, لیکن ان دو چیزوں کے بغیر زندگی نہیں بسر ہو سکتی. امن حاصل ہو اور دوسرے روزی حاصل ہو, کیونکہ یہ ناگزیر ضرورتیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزی عطا فرما, اس لیے کہ وہ تیرا شکر ادا کریں. اس پر میں نے لکھا ہے یہ دعا بھی, یہ جو دعا کا حصہ ہے, یہ دعا بھی اس طرح پوری ہوئی کہ حج و عمرہ کی وجہ سے لوگوں کا رجوع اس سرزمین کی طرف بہت بڑھ گیا. ایک معبد بنایا گیا, ایک مسجد بنائی گئی, اور پھر اس میں حج اور عمرہ کی عبادت مقرر کر دی گئی, اس کے مناسک سکھا دیے گئے. یہ سیدنا اسماعیلی کے زمانے سے جاری ہو گئے. عمرہ کے لیے لوگ ہر وقت آتے رہتے تھے, حج کے لیے کچھ ایام مقرر کر دیے گئے, اور حرام مہینے بھی متعین ہو گئے. تو آہستہ آہستہ لوگوں کا رجوع اس سرزمین کی طرف ہونے لگا اور بہت بڑھ گیا. اس سے تجارت اور کاروبار کو فروغ ہوگا, یعنی لوگوں ہی کے آنے سے شہر آباد ہوتے ہیں اور ان چیزوں کو فروغ حاصل ہوتا ہے. باہر سے ہر قسم کی چیزیں اس شہر کے بازاروں میں پہنچنے لگیں, لوگ آنے لگے تو تجارت کرنے کے لیے چیزیں بھی لانے لگے. پھر حرم کی تولیت کے باعث قریش کو ایسی عزت حاصل ہوئی کہ ان کے قافلے بغیر کسی تعرض کے دوسرے ملکوں کو جانے لگے. یعنی خود قریش کے لیے بھی یہ موقع پیدا ہو گیا کہ وہ وہاں سے لمبے سفر کر کے شام اور عراق تک جاتے اور اس طرح وہاں متمدن دنیا میں تجارت کرتے. تو رزق کے آنے کا یہ سامان اللہ تعالیٰ نے کر دیا, لوگ بھی آنے لگے, تجارت بھی ہونے لگی, مختلف جگہوں کے پھل اور سبزیاں بھی اس علاقے تک پہنچنے لگیں, اور خود یہ بھی تجارت کے لیے جانے لگے. اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی عظمت حاصل ہوئی کہ کوئی ان کے قافلوں سے تعرض نہیں کرتا تھا. ڈاکو بھی اور چور بھی اس کا احترام کرتے تھے. یہی وہ بات ہے جو پھر سورہ قریش میں آخر میں اتمام حجت کے آخری مرحلے میں کہی ہے کہ قریش دیکھیں کہ اس پروردگار کے گھر کے طفیل کیسے گرمی سردی کے سب سفر ان کے لیے آسان ہو گئے ہیں, اور پروردگار نے ان کو روزی بھی عطا کی ہے, اور ایسی سرزمین میں جو بدوؤں کی اور دیہاتیوں کی اور قبائلیوں کی سرزمین ہے ان کو امن بھی عطا کیا ہے. تو یہ اللہ کی بڑی نعمت عطا ہوئی ان کو. اس سے غلہ بانی اور شکار ہی پر گزر بسر کرنے والوں کی معیشت میں غیر معمولی تبدیلی آئی. یعنی وہی قریش کے جو یہاں ایک وادی غیر ذی زرع میں آباد کیے گئے, ان کو عمارت اور تمول حاصل ہوا. چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ جس زمانے میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی, اس میں قریش کے بڑے لوگ طائف میں گویا 2 طرح کی آبادیاں بسا کے بیٹھے ہوئے تھے. ان کے ادھر بھی محلات تھے اور وہاں بھی ان کے بہت شاندار گھر تھے, اور ان کی بڑی عظمت مانی جاتی تھی. چنانچہ ہر طرح کی اجناس اور پھل وغیرہ اس شہر میں فراوانی کے ساتھ میسر ہو گئے. یعنی یہ دعا اس طریقے سے پوری ہوئی جو ابراہیم علیہ السلام نے کی. یہی دعا پھر آگے بڑھتی ہے, ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن, پروردگار تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں. یہ بڑا ہی بلیغ فقرہ ہے. چنانچہ اس پر میں نے استاذ امام کا حاشیہ نقل کیا ہے اور لکھا ہے کہ یہ فقرہ نہایت بلیغ ہے. استاذ امام لکھتے ہیں, اس فقرے کی بلاغت احاطہ بیان میں نہیں آ سکتی. بندہ جب اپنے رب سے کسی اہم معاملے میں دعا کرتا ہے تو اس کو ایک بڑی مشکل یہ پیش آتی ہے کہ بعض باتیں وہ کہنا تو چاہتا ہے لیکن وہ بیان میں نہیں آتی. اسی طرح بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو دل میں تو ہوتی ہیں لیکن وہ ان کے کہنے میں کسی مبہم سبب سے کچھ حجاب سا محسوس کرتا ہے. اس فقرے نے اس طرح کی ساری باتوں کو سمیٹ لیا, اس لیے کہ جس سے دعا کی جا رہی ہے خدا, اس لیے کہ خدا کا علم ظاہر و مخفی سب کو محیط. تو اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ دیا کہ پروردگار تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں. یعنی اب میں دعا کر رہا ہوں, جو باتیں میری زبان پر آ رہی ہیں وہ تو آ رہی ہیں, لیکن مالک تو جانتا ہے کہ میرے دل میں بھی کیا ہے, ہر مخفی بات سے تو واقف ہے. اس وجہ سے اب میں جس چیز کا اظہار نہیں کر سکتا تو اس سے بھی واقف ہے. پروردگار تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں. وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء, حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے, نہ زمین میں نہ آسمان میں. یہ دعا ہے جو انہوں نے اس موقع پر کی. ابھی یہ دعا ختم نہیں ہوئی, اس کا کچھ حصہ اور نہایت اہم حصہ بھی باقی ہے.